دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، لیکن آج تک ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ تو چلیے ان تمام باتوں کو سیکھتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے نکاح کا بیان، اور کتاب کا نام ہے انوار شریعت۔ تو پہلا سوال ہے کہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، نکاح کرنا ویسے تو بیسیکلی سنت میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نکاح کرنا فرض بھی ہوتا ہے۔ تو کیا کنڈیشن ہے؟ چلیے، تو سوال ہے کہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب: جو شخص نان و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو، اگر اسے یقین ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو نکاح کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم سوال کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اور سمجھائیں گے۔ تو نمبر 1 پہ نکاح کرنا فرض ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ جو شخص کیا ہے، نان و نفقہ۔ نان و نفقہ کا مطلب ہوتا ہے کھانا اور خرچہ، یعنی اس کی خرچہ اٹھا سکتا ہے بیوی کا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر نکاح نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر، یعنی زنا وغیرہ یا کوئی اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ اب دوسری کنڈیشن ہے واجب کی، اور اگر گناہ کا یقین نہیں بلکہ صرف اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری کنڈیشن ہے سنت کی، اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج تک ہم اور آپ سنت مؤکدہ یعنی سنت ہی سنتے آئے ہیں، لیکن نکاح کرنا فرض بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کیا ہے، نکاح کی قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے بیوی کا، اور اس کو شہوت بہت زیادہ ہے، یعنی جو ہے نکاح کی خواہش بھی ہے، اگر نکاح نہیں کرتا ہے تو پھر گناہ ہونے کا یقین ہے، تو پھر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کا یقین نہیں، صرف اندیشہ ہے، تو پھر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ غلبہ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ بھی نہیں ہے، یعنی نارمل حالت کے انسان ہے، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اب جو ہے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ گنائیں گے یہاں پر، یعنی یہاں پر تو وہ چیزیں تھیں کہ نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ اب نکاح کرنا حرام کب ہوگا، مکروہ کب ہوگا، یہ بھی بتائیں گے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے، یعنی خطرہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہ دے سکے گا، یعنی اس کا خرچہ نہیں اٹھا پائے گا، یعنی کماتا نہیں، کوئی شخص کام روزگار نہیں اس کے پاس میں ہے، تو پھر نکاح کرنے کے بعد میں اس کے حقوق پورے نہیں کر پائے گا بیوی کے، ہے نا، یا نکاح کے بعد جو فرائض متعلقہ ہیں انہیں پورا نہ کر سکے گا، یعنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی، اور جو بھی نکاح کے بعد میں ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کر پائے گا، تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا اندیشہ ہے۔ اور اگر ان باتوں کا اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے، یعنی اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ میرے پاس بالکل بھی جو ہے کسی کو خرچہ اور کھانا کھلانے کے لیے بالکل پیسے نہیں، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، بالکل روزگار نہیں اس کے پاس، کام دھندہ نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا وہ جائز نہیں بلکہ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ چلیے، اب سوال ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کنڈیشن وہ تھی کہ نکاح کرنا کب حرام ہے، اب وہ بتائیں گے، یعنی کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے، جواب ہے ماں، ہے نا، ماں سے نکاح ظاہر سی بات ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے۔ ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی ماں، جس کو رضاعی ماں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے دودھ پلایا آپ کو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا بچپن کی حالت میں ہی، اور دودھ پلانے کے لیے کسی عورت نے اس کو پال لیا، تو پھر وہ دودھ پلانے والی عورت بھی اس کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ شریک بہن، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے سگی بہن کے برابر ہی مانی جاتی ہے۔
ساس اور مدخولہ بیوی کی بیٹی، یعنی وہ عورت جس کی بیٹی ایک پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ کوئی کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو پہلے شوہر سے اس کے پاس موجود تھی، تو اس بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نسبی بیٹا کی بیوی، یعنی جو سگا بیٹا ہے اس کی بیوی، یعنی بہو جو بنے گی، اس کے علاوہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی دو سگی بہنیں ہیں، ان دونوں سگی بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شوہر والی عورت، یعنی جس کی شادی ہو چکی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کافرہ اصلیہ، یعنی جو غیر مسلم ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور مرتدہ وہابیہ، مرتدہ کہتے ہیں وہ عورت، یعنی وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے، اور وہابیہ یعنی وہ شخص جو اہل عبد الوہاب نجدی، یعنی جو وہابی کہے جاتے ہیں، ان کے عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو وہابیہ بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس مسئلہ کی مزید وضاحت بہار شریعت وغیرہ سے معلوم کریں، یعنی اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں جاننا ہے تو پھر بہار شریعت کتاب کو آپ دیکھ لیں۔ چلیے، اب نکاح جو ہوتا ہے عام طور سے ہمارے یہاں جو والد ہوتا ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے، لیکن شریعت کے حساب سے کس کو ذمہ داری یہ والی دی گئی ہے تو اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو کنڈیشن ہیں کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نابالغ ہے تو اس کا جو ولی ہوگا وہ اس کا نکاح کی ذمہ داری اس کے ولی کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو سوال ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی نابالغ ہوں تو نکاح کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، جواب، اگر لڑکا یا لڑکی نابالغ ہو تو ان کے ولی کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اب یہ ولی کون ہے؟ اب آگے بس سوال اس کا ہے کہ سوال اگر ولی ہونے کا حق کس کو ہے، یعنی ولی کون بن سکتا ہے؟ یہاں پر ولی سے مراد ذمہ دار ہے، نہ کہ وہ ولی جس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں یا کوئی بزرگان دین سمجھتے ہیں، وہ ولی مراد نہیں ہے، بلکہ ولی کی مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ذمہ دار کون ہے اس کا۔ تو جواب ہے کہ اگر عورت مجنون ہے، یعنی پاگل ہے، اور بیٹے والی ہے، یعنی اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی، اس سے ایک اولاد بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کا دوبارہ نکاح ہونے والا ہے، تو اس کے بیٹے کو ولی ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک عورت ہے جس کا پہلے نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور نکاح ہونے کے بعد میں اس کی ایک اولاد یعنی لڑکا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اب اس عورت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، اب اس کی طلاق ہو گئی یا شوہر انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد میں اس عورت کا نکاح دوبارہ اگر ہونا ہے تو پھر ایسی صورت میں جب بیٹا بھی موجود ہے اور عورت کا باپ بھی موجود، تو وہاں پر بیٹا ولی بنے گا، یعنی اس کا ذمہ دار بنے گا، اور وہ اپنی ماں کا نکاح یعنی دوسرے شخص کے ساتھ میں کرا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوتا وغیرہ کو ولی ہونے کا حق حاصل، یعنی اگر بیٹا نہیں تو پھر پوتا اس کا ولی بن جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو، یعنی بیٹا اور پوتا نہ ہو، یا جس کا نکاح ہے وہ نابالغ ہو، یہاں پر بالغ لکھا لیکن یہ اصل میں نابالغ، تو باپ ولی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا عورت کا بیٹا نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے بیٹا نہیں ہوتا بلکہ باپ ہی ہوتا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے یعنی پہلی بار جب شادی ہوگی تو بیٹا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ باپ ولی بنے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہے تو پھر اس کا باپ ولی بنے گا۔ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا، پھر پر دادا اور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر حقیقی بھائی یعنی سگا بھائی، یعنی اگر باپ دادا بھی نہ ہو تو پھر سگا بھائی بنے گا ولی۔ پھر سوتیلا بھائی، اس کو حق ہے۔ پھر حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، پھر سوتیلے بھائی کا بیٹا، اس کے بعد حقیقی چچا یعنی سگا چچا، پھر سوتیلا چچا،
پھر حقیقی چچا کا بیٹا، پھر سوتیلے چچا کا بیٹا، پھر باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا، ٹھیک ہے، پھر سوتیلے چچا کا بیٹا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس خاندان میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار جو مرد ہوگا وہی ولی بنے گا۔ تو دیکھیں اس کو دوبارہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جہاں پر جواب دیا انہوں نے کہ عورت اگر مجنون ہے، یہ کنڈیشن کب ہوگی؟ یعنی بیٹے کو حق جب حاصل ہوگا، یعنی عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہمارے ہاں، کیونکہ پہلی مرتبہ ہی شادی ہوتی ہے، بار بار شادی ہونے کا معاملہ کم ہوتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب شادی ہوگی تو اگر لڑکا یا لڑکی نابالغ ہیں تو اس کا جو ولی بنے گا وہ اس کا باپ بنے گا، اگر باپ نہیں تو پھر دادا بنے گا، ٹھیک ہے، دادا بھی نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی بنے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مطلب جو ہے جو بھی قریب میں رشتہ دار ہے وہ بنے گا۔ لیکن ابھی یہاں پر ماں کو حق حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جس کی شادی ہونا ہے، جس کا نکاح ہونا ہے، اس کی ماں کو ابھی حق حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ مرد ولی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مردوں کے اندر رشتہ دار موجود ہیں، تو ابھی اس کی ماں کو ولی ہونے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، اس کے صرف ماں ہو، بیٹا ہے اور ماں ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹا نابالغ ہے، تو پھر اس صورت میں ماں ولی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مردوں میں کوئی ولی بننے کے لائق نہیں، یعنی کوئی مرد رشتہ دار موجود نہیں ہے، یعنی باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں، چچا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، تو پھر اس کی ماں ہی ولی بنے گی۔ اگر ماں بھی نہیں ہے تو پھر دادی کو حق حاصل ہوگا، دادی نہیں تو پھر نانی کو حق حاصل ہوگا، پھر بیٹی کو، پھر پرپوتی وغیرہ، پھر نانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نابالغ کا نکاح ہونا ہے تو پھر اس کا جو ولی بنے گا اس کا باپ بنے گا، اور اگر بالغ ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو وہ خود اپنے نکاح کے ذمہ دار ہیں، اپنے آپ سے جہاں وہ چاہیں اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب آج ہم سیکھیں گے کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، نکاح پڑھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دلہن اگر بالغ ہو تو نکاح پڑھانے والا دلہن سے ورنہ اس کے ولی سے، یعنی اگر بالغ ہے تو پھر دلہن سے اجازت لی جائے گی نکاح کی، اور اگر لڑکی بالغ نہیں ہے تو پھر اس کی ولی سے یعنی اس کے باپ سے اجازت لے کر، ٹھیک ہے، مجلس نکاح میں آئے۔ یعنی جو نکاح پڑھاتا ہے وہ شخص کیا کرے، اگر لڑکی بالغ ہے تو سیدھا اس سے اجازت مانگے، اور اگر بالغ نہیں ہے تو پھر اس کے باپ سے، یعنی جو بھی ولی بنے گا، باپ نہیں تو دادا جو بھی ہے، اس سے نکاح کی اجازت لے کر مجلس نکاح، مجلس نکاح کا مطلب یہاں پر یعنی دولہا وغیرہ موجود ہیں اور باقی لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کو مجلس نکاح بولتے ہیں، جہاں پر نکاح ہونا ہے۔ اب کیا کام کرنا ہے، دولہا کو پانچوں کلمے پڑھا دے، اور یا تو کلمہ طیبہ اور ایمان مجمل اور مفصل پڑھا دے، یعنی یا تو پانچوں کلمے پڑھا دے، یا تو پہلا کلمہ اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل ان کو پڑھائے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھے، جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس کو پڑھے، اور بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی خطبہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ پھر دولہا کی طرف مخاطب ہو کر، جو وکیل مطلب جو نکاح پڑھائے گا، جو قاضی ہے، وہ دولہا کی طرف مخاطب ہو کر یوں کہے، کس طرح کہنا ہے کہ میں نے بحیثیت وکیل فلاں بنت فلاں، یعنی یہاں پر نام لیا جائے گا لڑکی کا اور اس کے باپ کا، مثلا ہندہ بنت زید، یعنی ہندہ لڑکی کا نام ہے، اور بنت مانے بیٹی، اور زید والد کا نام، یعنی زید کی بیٹی ہندہ کو اتنے مہر، اب جو بھی مہر طے ہو، اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جب دولہا قبول کر لے تو نکاح پڑھانے والا دولہا اور دلہن کے درمیان الفت اور محبت کی دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکاح پڑھانے کا کمپلیٹ طریقہ آپ نے سن لیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اسی طرح کی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔